بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، اس کو بالکل اس بات کا پتہ لگ چکا ہے کہ ایک طرف تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی خطرات موجود ہیں، ابھی بھی کسی وقت یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، حملہ کیا جا سکتا ہے، اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اب گورنمنٹ کے اندر تو اتنی سخت موجود نہیں، ان کے اندر تو اتنی ہمت اور جرأت موجود تو نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کا براہ راست جواب دے سکیں یا اسرائیل کو للکار سکیں یا اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا سکیں۔ یہ تو کوئی طاقتور لیڈر ہی کر سکتا ہے، طاقتور شخص ہی کر سکا۔ یا آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج جب یہ پوری دنیا کے اندر سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کو سیز فائر اناؤنس کر دیا گیا، سیز فائر اناؤنس ہونے کے باوجود اگر اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور ایران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایران کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے شہروں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور شہروں کے اوپر حملے کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہی معاملہ آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا گیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر گالیاں دیں، اس نے واقعتاً گالیاں دیں۔ اس نے کہا، یہ محاورتاً جملہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے گالیاں دی، بلکہ اس نے واقعتاً جب رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے واقعتاً اسرائیل کو گالیاں دیں اور کہا کہ یہ اسرائیل کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، یہ اسرائیل کی جانب سے کس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، معاملات نارمل کیا جائیں، حالات نارمل کیا جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آ رہے اور ان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پھر ہمیں اس کا علاج کرنا پڑے گا، ہمیں نیتن یاہو کا بھی علاج کرنا پڑے گا اور ہمیں اس کے گورنمنٹ کا بھی اور اس کے رجیم چینج آپریشن کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا واضح طور پر ان کی جانب سے بتا دیا گیا۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت بڑی ڈاماڈول پوزیشن کے اندر ہے۔ دیکھیے، وہی شخص جس کو پاکستان کی جانب سے یہ امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا، نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، آج وہی شخص اگر حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر، آج وہی شخص بات کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے سیز فائر کر دیا جائے، جنگ بندی کر دی جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح کچھ ہوگا، دوپہر کچھ ہوگا، شام کو کچھ ہوگا، اس کی ایک پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایک پوزیشن کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ تو اس کا مستقل سولوشن نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امریکہ کی حمایت شروع کر دیں، امریکہ اسرائیل کو استعمال کرے، جب مرضی اس کو کہے کہ حملہ کر دو، جب مرضی اس کو کہے کہ اب تم رک جاؤ۔ تو امریکہ کو اصل میں یہ پسند ہے۔ آج اگر جنرل عاصم منی نے دورہ کیا، ان کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اصل میں ہمیشہ پپٹس کو پسند کرتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کہ اس کے کہنے پر چلتے ہیں۔ یہ ان کو بڑی اچھی یہ ان کو بڑی ایک گندی عادت پڑ چکی ہے، یہ ہمیشہ سے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ کہے کہ اٹھ جاؤ تو بندہ کھڑا ہو جائے، اگر وہ کہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے۔ یہ اصل میں لوگ امریکہ یہ چاہتا ہے، اس قسم کے لوگوں کو چاہتا ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے جو احکامات نکلتے ہیں وہ بڑے واضح ہوتے ہیں۔ آج اگر جنرل عاصم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اوپر ڈاؤٹس کا اظہار کیا جا رہا تھا بہت سے ممالک کی جانب سے۔ عرب ممالک نے تو اس کے اوپر ڈاؤٹس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ عرب ممالک تو آلریڈی ان کے گود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے تلوے چاٹتے ہیں، یا ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، یا ان کے قدموں کے اندر بیٹھتے ہیں، یا ان کے بوٹوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ڈالرز کے اسیر ہو چکے ہیں۔ ان کا تو کوئی اس وقت دین مان نہیں ہے، ان کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی دین مان نہیں۔ لیکن عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو کسی کے بوٹوں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ آج اگر اسرائیل کو للکارنا ہو، اس کو ٹھوکنا ہو، اس کو بجانا ہو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہو، اس کا جواب دینا ہو، رد عمل دینا ہو، اس کو بتانا ہو، آج اگر دنیا میں کوئی شخص یہ کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ ایران کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایران کو جانا پڑا روس کے پاس، چین کے پاس، آپ دیکھیں 7 سمندر پار اس کو روس کے پاس جانا پڑا۔ عرب ممالک قریب ہیں اس کے، سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، یو اے ای، عراق، شام، لبنان، لیبیا، یمن، یہ تمام کے تمام ممالک، اردن، یہ تمام کے تمام ممالک اس کے بالکل قریب میں، ہمسائے میں، ساتھ اس کے واقع ہیں، لیکن کسی ایک ملک کی جانب سے اس کو سپورٹ فراہم نہیں کی گئی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔
ایران کو اتنی دور جانا پڑا، پاکستان کی جانب اس نے دیکھا، وہاں سے بھی اس کو مدد نہیں ملی۔ آج ایرانی وزیر خارجہ، ایرانی صدر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر آج صہیونی طاقتیں، یہودی طاقتیں، صلیبی طاقتیں، ہندوتوا کی طاقتیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں، حملہ آور ہوں گی، لیکن کوئی ایک اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی ایک اسلامی ملک، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا ان طاقتوں کو للکار سکے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ اور وہاں پر عمران خان کا ذکر کیا گیا۔ اب جب ان تمام ممالک کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا اور ان کی جانب سے بالکل خاموشی اختیار کی گئی، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، تو اس کے پر ایران نے پھر بڑا زبردست قسم کا جواب دیا اور ان کی جانب سے حکمت عملی کا اظہار کر دیا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ 2-3 چیزیں، ایک تو اب ہم اپنا ایٹمی پروگرام کے اوپر بالکل سمجھوتا نہیں کریں گے، ایران کو جواب دینا پڑے گا، ایران کو اب آنسریبل ہونا پڑے گا، اور ایران کو ہر چیز کا، ہر حملے کا، ہر اٹیک کا، ہر میزائل کا، ہر شہادت کا، ہر خون کے قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں اب ہو سکتا کہ ایران بالکل چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اب امریکہ کو بھی جواب دیا جائے گا، اسرائیل کو بھی جواب دیا جائے گا، اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے، وقتی طور پر سیز فائر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم مستقبل میں ان کو چھوڑنے والے نہیں، یہ انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ یہ انتقام کی آگ ہمارے اندر اب بھڑک اٹھی ہے۔ عمران خان کی جانب سے سپورٹ جب کی گئی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی، آیت اللہ خامنئی نے باقاعدہ میسج بھیجا اور باقاعدہ جیل کے اندر عمران خان کو پیغام بھیجا کہ عمران خان کی سپورٹ کی وجہ سے آج بھی ایرانین قوم کے اندر، یعنی ایرانی قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ آپ کے اوپر ہر طرح کے ظلم اور جبر ہو رہا ہو، پشتائیت برپا ہو، لیکن آپ نے حسین کی طرح قربانی کے لیے تیار رہنا، مقابلے کے لیے تیار رہنا، آپ نے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ آپ نے یزید کے سامنے، ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ ان کا بڑا واضح پیغام تھا۔ یہ عمران خان کی سوچ ہے۔ عمران خان کی سوچ کو اپریشیٹ کیا گیا۔ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اگر پاکستان سے لیڈرشپ کا کردار، رول اس سچویشن میں کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، تو کیوں نہ عمران خان کو پھر باہر لے آئیں۔ یہاں پاکستان کی عوام، پبلکس، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی ملٹری کمانڈ سمجھتی ہے کہ یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے۔ اس کرٹیکل ٹائم کے اندر، غیر معمولی سچویشن کے اندر غیر معمولی فیصلہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وقتی طور پر چاہے یہ بہت سارے اقدامات کر رہے ہوں، لیکن عملی، پریکٹیکلی اب عمران خان کی رہائی کے اوپر کام کرنا، پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، وہ ایران کی بھی اس وقت ڈیمانڈ بن چکی ہے۔